اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں صلاح الدین ایوبی کی. ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی. 4 لاکھ کی فوج صلیبیوں کے پاس. اگر 4 لاکھ انسان کھڑے کر دیے جائے نا تو سروں کا سمندر نظر آئے گا آپ کو. سروں کا سمندر ہوگا. اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسا چیلنج تھا. بکھری ٹوٹی ہوئی سب فوج ملانے کے بعد صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا. 12,000 کا مقابلہ 24,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے, 48,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے, لیکن 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہونے والا ہے. ایگریمنٹ سائن کر لو, صلح کر کے ختم کر کے چلے جاؤ. صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صلیبی طاقتیں سب جمع ہیں اور ہماری تعداد کم ہے. کیسے جوان اس لشکر میں شامل تھے. اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں صلاح الدین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد دیکھ کر میدان میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھ کر اتریں گے, اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے اترتے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے بھروسے اتریں. ہم نے تعداد نہیں دیکھی, تعداد نہیں دیکھی. اللہ کی مدد آئی. اور تاریخ لکھنے والے انگریز لوگ ہیں, عیسائی لوگ ہیں, کتابیں آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو. یہ 4 لاکھ کا مقابلہ جو 12,000 سے ہوا تھا, تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے. انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو اور ان کی فوجوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے صلیبی لوگ, اس لیے کہ اس جنگ میں اس نے چھیتڑے اڑا دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, سب کو بکھیر دیا تھا. لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل گئے, مفاہمت پر آ گئے. ایگریمنٹ صلاح الدین نے نہیں, سامنے والوں نے سائن کیا. میرے عزیزو, میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے. اور ایک بات, فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی, ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی, اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم, اللہ رب العزت کو قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے. تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں, خوب خوش ہو جاؤ. یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, خوب خوشیاں مناؤ, سب تمہارا ہے, سب تمہارا ہے, طاقت بھی تمہاری, سیاست بھی تمہاری, تخت بھی تمہارا, سارا ڈپارٹمنٹ تمہارا, ناچو جتنا ناچنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ہم ایک دن پکڑ کریں گے, اچانک ایک دن پکڑ کریں گے, اور پھر پوری دنیا کی طاقت اس پکڑ سے اس کو آزاد نہیں کرا سکے گی, نہیں نکال سکے گی, اور ہم ظالم درندوں کے انجام کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا میرے عزیزو, ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن اللہ حی و قیوم ہے, واللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہم پاور میں ہیں اور ہم طاقت میں ہیں, ان کو مار دیں گے, ان کو کاٹ دیں گے, سب کر لو, لیکن اللہ تو زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ہمارا وارث اللہ رب العزت ہے, ہماری تمام چیزوں کے لیے اللہ کریم ہے. ہم نے جب یہ قرآن میں پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اللہ نے یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے. ہاں وقت لگتا ہے, تھوڑے دنوں کی بات ہے, میں نے اس وقت دیکھا پڑھنے کے میرے مطالعے میں ایک چیز آئی تھی. حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں, مکہ میں گرفتار ہوئے تھے, قیدی بن گئے کافروں کے ساتھ, اور تقریباً جانتے ہو 16 سال انہوں نے کافروں کی قید میں گزارے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح صلح حدیبیہ جو ہوئی اس دن, حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے, تب مکہ والوں نے روک لیا تھا اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے.
सुलह हुदैबिया जो है उसमें यह था कि मक्का से कोई भाग करके जाएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, और मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। सब ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की थी। उसी वक्त ये अबू जुंदल सहाबी कैद से निकल करके आ गए थे। अंदाजा करो 16 साल के बाद कोई जंजीरें तोड़ करके निकल आया हो, और वो भी सहाबा के जमात में आ गए। सहाबा ने सीने से सीना लगाया, वो फूट फूट करके अपने जख्म बता रहे थे। लेकिन कुफ्फार को जैसे ही पता चला हमारा एक कैदी भाग गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो मक्का से भाग कर जाएगा उसको मदीने वाले वापस करेंगे, अबू जुंदल को हमारे पास वापस करो। सहाबा सब खड़े हो गए कि इस मजलूम को हम वापस कैसे करेंगे, जंग कर लेंगे। सबकी नजरें हुजूर पाक की तरफ थी कि हुजूर क्या फैसला फरमाए। अबू जुंदल अपने जख्म दिखा दिखा करके सहाबा से कह रहे थे इनके पास वापस भेजोगे मुझे बहुत मारेंगे। तो मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को हुजूर ने कहा कि अब वो आ गया छोड़ दो, अभी तो हमारी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और कहा कि अगर ये हमको वापस नहीं किया जाएगा तो हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब जिद पर अड़ गए, हुजूर पाक ने अबू जुंदल की तरफ देखा और कहा अबू जुंदल मक्का वापस चले जाओ, रहमतुल लिल आलमीन है। सारे सहाबा देख रहे हैं। बसा औकात ऐसे हुक्म आएंगे मेरे अजीजों जिंदगी, लोग ये समझते हैं ये तो हमारी तकलीफ पर और तकलीफ आ रही है। वो रहमतुल लिल आलमीन है और 16 साल का कैदी बाहर आया है और हुजूर उसको कहते वापस चले जाओ। दुनिया की नजर तो ये देख रही है कि रहमतुल लिल आलमीन है, वापस इसको कैद में भेज रहे हैं। सारे सहाबा से कहते लड़ लो, इसको वापस निकाल लो। लेकिन तुम नहीं जानते जो रसूलुल्लाह की नजर देख रही है। ये इम्तिहान है हमारा। मुसीबत के बाद हम आस लगाए हैं अल्लाह उसके रसूल की जात से, तो हो सकता है 2-4 मुसीबतें फिर आ जाएं। तुम ये कहोगे कि मैंने तो एक मुसीबत से छुटकारे की दुआ की थी, 4 और आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान बिखर जाएगा और तुम छोड़ दोगे। मैंने देखा है कैद के दिनों में कितने ऐसे हैं जो काफिर हो जाते हैं, यही कहते हुए कोई अल्लाह नहीं है, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, हम पर तो और केस ही केस होते जा रहे हैं। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कड़ा इम्तिहान है मेरे अजीजों। हुजूर ने वापस कर दिया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई आम मामूली आदमी हो तो जंग कर ले और लड़ाई कर ले, या फिर छूटा हुआ कैदी, उसको जब ये फरमान सुना दिया जाए तो बिफर जाए और कहे कि मैं तो छोड़ देता हूं, ऐसा दीनी क्या। अबू जुंदल की तरफ सहाबा ने देखा, सर झुकाए मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं। फरमाने मुस्तफा है, मेरे नबी का फरमान है। ईमान हो तो ये 16 साल कैद में रह करके छूट करके आए थे, जख्म दिखा दिखा कर रो रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वापस। चू चिरा तक नहीं कहा, ये पूछा भी नहीं या रसूलुल्लाह वापस उस जुल्म की चक्की में पिसने जाऊं, नहीं पूछा, सर झुकाया और चल पड़ा। यही तो ईमान है मेरे, यही ईमान है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफ्फार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। 70 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के वक्त हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है।
یا تم اپنے خداؤں سے جو یعنی امید رکھتے تھے. صحابہ تو یہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں, یہ تو مرے ہوئے. حضور فرماتے ہیں یا زندوں سے زیادہ سنتے ہیں. یہ معاملہ ہے بدر کے میدان کا. پاور تھا, غلبہ تھا, اور ادھر احد کے میدان میں پاور اور غلبہ کفار کو تھا. کیا کیا انہوں نے؟ 70 مسلمانوں کو جو شہید کیا, امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا. انسانوں میں یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ جانور کھاتے ہوں گے جانوروں کو, انسان نہیں. پاور جب ملا تو سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا. دوسرے کیا کیا؟ سعد ابن ربی ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور انتڑیاں باہر نکالی, گلے میں ڈال لیے گئے. کیا یہ انسان کر سکتا ہے؟ تیسری مثال حضرت انس بن نزیر. یہ وہ صحابی ہیں, ان کی بہن کہتی ہیں سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے ان کا جسم ملا ہی نہیں. کچل دیا گیا تھا, پورا رون دیا گیا تھا, پورے جسم کو رون دیا گیا. ایک انگلی سے پہچان میں آئے کہ انس بن نزیر کی لاش. لاشوں کے ساتھ یہ کیا. جب پاور آیا تو, طاقت آئی تو یہ کیا. چوتھی مثال, یہ تو ایک دو نہیں ہے, کئی مثالیں. عبداللہ بن جہش ایک صحابی, ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے اور ہر ٹکڑے کو رسی میں پیرو کر ہار بنایا. یہ پاور جب آئے تو کفار یہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب پاور آیا, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ احد کا میدان تھا جہاں جنگلی جانوروں سے زیادہ ظلم کفار و مشرکین نے کیا صحابہ کے ساتھ. 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں, سب کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے, بہت برا سلوک کیا ہے. جنگی قانون بھول جاتے ہیں لوگ جب پاور میں آتے ہیں, طاقت میں آتے ہیں. اور یہی پاور جب رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا, 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا 20 رمضان کو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اس وقت جنگ کرنے جیسی نوبت بھی نہیں تھی. کفار مکہ سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے, مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی. خاندان بکھرے ہوئے تھے, حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی, سب چھپ رہے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ شاہانہ انداز میں حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے. لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی, حرم کعبہ کی سرزمین چومی جا رہی تھی, اور اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ گونج رہا تھا. اس وقت جانتے ہو 10,000 کا لشکر جب مکہ میں آیا ہو, ہیبت ایسی تاری تھی سب کے دلوں پر کہ لوگ دیواروں سے چپکے ہوئے کھڑے تھے, کوئی دروازوں کے اندر بند کھڑے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں آئے, اذان دی گئی اور پھر مکہ والوں کو بلایا گیا. کہاں ہیں سارے لوگ؟ حیرت ہوتی ہے آپ کو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حیرت ہوگی. جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ایک دو نہیں کتنی جنگیں لڑی. جنگ بدر میں مقابلے میں ابو سفیان ہے, جنگ احد میں مقابلے میں ابو سفیان ہے, جنگ خندق میں مقابلے میں ابو سفیان ہے. حضور کے مقابلے میں ابو سفیان اتنی جنگیں حضور کے مقابلے میں لڑتے رہے, اور حضور اس دن اعلان کرتے ہیں مکہ کے فتح مکہ کے دن جب پاور ہاتھ میں ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی مکہ میں ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو میرے دادا عبد المطلب کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے. دشمن کے گھر میں ابو سفیان کو یہ مقام دے رہے ہیں. حضور فرماتے جو ابو سفیان کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے, جو خانہ کعبہ کے ارد گرد آ گیا وہ پناہ میں ہے, اس سے جنگ نہیں کی جائے گی. اور جو تلوار اٹھایا حضور سے مقابلہ کرنا چاہا وہ قیدی بنا کر کے لائے گئے, پکڑ کر کے لائے گئے. فتح مکہ کا دن ہے. صحابہ تو صحابہ ہیں جو برسوں سے جنگوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں حضور کے ساتھ. میرے عزیزوں ان کی قربانیاں کم نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو, حدیثیں بتاتی ہیں ایسی ایسی جنگوں میں صحابہ گئے, کہتے ہیں کہ پیروں پر کپڑے باندھنے پڑتے تھے, سارے ناخن اکھڑ گئے تھے. ایسی جنگیں وہ لڑ کر کے آئے بغیر چپل پہنے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کتنا لمبا آپ لے کر کے جائیں گے. ایک جنگ سے لوٹ رہے ہیں, جبرائیل امین آئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ, اللہ کا حکم ہے یہیں سے دوسری جنگ میں جانا ہے. صحابہ 1 مہینے کی جنگ کے بعد لوٹ رہے تھے, زخمی تھے, نسیں کٹی ہوئی تھی. حضور نے جبرائیل سے کہا میرے صحابہ سے پوچھ لوں, یہ مدینے سے 5 کلومیٹر ہی باقی تھا گھر, واپس
راستہ 5 کلومیٹر کا، 1 مہینے کی جنگ کے بعد واپس آ رہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، جبرائیل آئے اللہ کا حکم لے کر، یہاں سے دوسری جنگ میں جانا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے ایک نے یہ نہیں کہا مرہم پٹی کر لیں، بیوی بچوں سے بات کر لیں، گھر کے حال چال دیکھ کر کے آئیں، نہیں، سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، دیر کس بات کی، چلے یہی سے چلتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، جنگوں نے ان کو چور چور کیا تھا، تو فتح مکہ کے دن لازمی بات ہے میرے عزیزو، پاور ہاتھ میں تھا، غلبہ ہاتھ میں تھا، طاقت ہاتھ میں تھی، جتنے آج تک لڑتے تھے وہ سب قیدی بن کر کے ہاتھ سامنے کھڑے تھے۔ تو کسی صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج کے تو گوشت کے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ میرے آقا نے اس صحابی کا نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے گوشت کے پیس پیس کیے جائیں گے۔ حضور نے ان کی زبان کو بدل دیا اور کہا لا لا، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ لاؤ دنیا میں ایسی مثال، پاور میں آ جائے، طاقت میں آ جائے، تب وہ معاف کرتا ہو۔ یہ ظالم کتے کیا سمجھتے ہیں، جن کے حال چال یہ ہیں کہ چھوٹی سی طاقت کے مالک بن گئے تو نہتوں پر ظلم کرتے ہو، اپنے برابر کی طاقتوں سے لڑنے کی تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ لڑنا چاہیں تو لڑے نا، جو آج پاورفل طاقتیں ہیں یہ آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ اسرائیل کو لڑنا ہے تو چائنا سے جا کے لڑ لے، کوریا سے لڑ لے جو بیٹھا ہوا ہے، جن کے پاس پاور ہے ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ ان کو پتا ہے ہیکڑی نکل جائے گی، لڑنا ہے تو ان غریب نہتوں سے جن کے پاس سبزی کاٹنے کی چاقو بھی نہیں، جن کے پاس بیمار ہو جائے تو دوائی کی گولی بھی نہیں، ان سے لڑنا ہے۔ اس کو طاقت نہیں کہتے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی بزدلی کہتے ہیں، سب سے بڑی بزدلی۔ اور ایسا جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، آئے گی، وقت لگے گا۔ ایک مثال میں نے خالی آپ کو دی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاور آیا فتح مکہ کے دن، حضور نے سب کو معاف کیا، کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج سب کے سب تم آزاد، آج سب کے سب تم آزاد۔ ایک بات بتاتا ہوں، صفوان بن امیہ ایک ایسا شخص ہے مکہ کا، اس نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ بھی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر، بہت پیسے والا تھا، طاقت والا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ اس کے باپ کو جنگ بدر میں مار دیا گیا، صفوان کے باپ کو مار دیا گیا، تو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے سوچا کسی کرائے کے قاتل کو لے لو، تو کرائے کا قاتل کون ملا؟ دیکھا سیم ایشو ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس بھی ایسی انتقام کی آگ جل رہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی۔ عمیر بن وہب نام کا ایک شخص مل گیا جس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی تھا، جنگ بدر میں جو 70 قیدی تھے اس میں ایک قیدی عمیر بن وہب کا بیٹا تھا۔ صفوان نے بلایا عمیر کو، کہا جتنا پیسہ چاہے اتنا دے دوں گا، تیرے سارے قرضے میں چکا دوں گا، تلوار میں دوں گا، جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر تیار ہو گیا، تلوار لے کر مدینے آ گیا، اور عمیر کو سب پہچانتے تھے۔ عمیر کا ایک لقب تھا شیطان قریش، آگ بھڑکانے والا آدمی۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، مسجد نبوی کے باہر ہی کھڑے تھے، اور حضرت عمر نے جو لفظ کہا، لوگ مجھے تانا مارتے ہیں کہ بار بار آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں، سنو عمر ابن خطاب کا جملہ حدیث میں ہے، آپ نے جیسی عمیر بن وہب کو دیکھا تو کیا کہا، خذو ھذا الکلب، پکڑ لو اس کتے کو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، عمر ابن خطاب کا۔ ہاں، اگر ہماری زبان سے کتا نکلتا ہے تو وہ برابر جگہ کے لیے نکلتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو عمیر بن وہب کو پکڑنے کے لیے عمر ابن خطاب نے کہا، پکڑ لیا، گردن میں گمچھا ڈال کر کے گھمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اندر سے جا کر کے پوچھا، آقا وہ عمیر بن وہب آیا ہے، کیا کروں اس کا؟ آپ حکم دیں تو وہی نپٹا دوں اس کو۔ جنگ بدر کو بھڑکانے والا وہی آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا آنے دو اندر۔ جب عمیر بن وہب آیا تو حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟
کہا نہیں بس یہی میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، حال چال معلوم کرنے آیا۔ حضور نے فرمایا بیٹے کی خیر خیریت لینے کے لیے تلوار لے کے تو نہیں آتے؟ تو اس نے تلوار پھینک دی۔ کہا کیا فائدہ اس تلوار کا، تلواریں ہمارے پاس تھی بدر میں، پھر بھی ہم نہیں جیت پائے نا۔ حضور جلال میں آئے، کہا باتیں مت بناؤ عمیر، وہ بات بولو جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے تم کر کے آئے ہو۔ بس اب کیا تھا، عمیر بن وہب کا جسم کانپنے لگ گیا۔ تنہائی میں بات کی تھی عمیر بن وہب نے صفوان سے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لو۔ وہ عمیر بن وہب صحابی بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے کر کے آئے اور صحابہ سے کہا تھوڑی دیر پہلے یہ آدمی مجھے خنزیر سے زیادہ برا لگتا تھا اور اب یہ عمیر بن وہب مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ اب یہ واقعہ پورا میں اس لیے بتا رہا ہوں، عمیر بن وہب گیا تھا گردن لینے کے لیے، اپنی گردن دے آیا۔ صفوان یہاں انتظار کر رہا تھا، روز انتظار کر رہا تھا کہ کچھ نئی نیوز آئے۔ کوئی بھی قافلہ مدینے سے آتا اس کے پوچھتا کوئی نئی خبر ہے، کچھ بڑی خبر ہے؟ اس کے تو دماغ میں یہی تھا کہ آج قتل ہو گیا ہوگا، کل قتل ہو گیا ہوگا۔ ایک قافلہ آیا، صفوان سے کہا ہاں ایک بڑی خبر ہے تیرے لیے۔ کہا کیا؟ کہا تیرا پکا جگری دوست بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ کہا یہ تو ڈوب مرنے کا وقت آ گیا میرے۔ یہی وہ دن تھے، تھوڑے دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ میں آ گئے، فتح مکہ۔ اس وقت تک صفوان ایمان نہیں لایا ہے، ایمان کی بوباس بھی نہیں، انتقام کی آگ میں بھڑک رہا۔ جب حضور آئے اور سب کو امان دے رہے تھے، سب کو امان دے رہے تھے، تو اس وقت صفوان بن امیہ یہ بھاگ کر کے نکل گیا مکہ سے اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ محمد کے ہاتھ میں آنا چاہتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤ، خودکشی کر لو۔ تو اپنے گھوڑے کو لیا اور سمندر کی طرف چلا گیا کہ میں سوسائیڈ کر لوں گا، ان کے ہاتھ میں آنے سے تو اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو معافی دے رہے تھے تو عمیر بن وہب حضور کے پاس آتے ہیں، اب وہ صحابی رسول ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صفوان بھاگ کر کے گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ معافی دے دیں۔ اس نے اگرچہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، میں ہی آیا تھا، لیکن اس کے اندر اپنے باپ کے انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس لیے کیا تھا، آپ معاف کر دیں۔ حضور نے دیکھا عمیر بن وہب کس کی سفارش کر رہا ہے؟ صفوان کی۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، مسکرایا اور کہا صفوان کے لیے بھی امان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لائے تو امان ہے، نہیں، جس حالت میں اس حالت میں امان ہے۔ تو عمیر بن وہب کہتے میں ایسا دوڑا گیا صفوان کو بتانے کے لیے کہ اس کی جان بچا لوں، وہ چھلانگ نہ لگا لے۔ بھاگتے گھوڑے سے دوڑاتے ہوئے پا لیا صفوان کو قریب میں۔ کہا تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل آدمی ہیں، انہوں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ صفوان کہتا ہے یہ چیز یقین کرنے کی جیسی ہے ہی نہیں، دنیا میں کون ایسا کرتا ہے، تو یا تو کوئی چال بازی کر رہا ہو۔ کہا نہیں، ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا، تم کیا ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس وقت تک یقین نہیں ہوگا جب تک ان کی کوئی نشانی نہ دیکھ لوں۔ یہ دیکھیں ایک آدمی جو پکڑا گیا ایک قیدی ہے اور وہ اپنی بخشش کے لیے نشانی پوچھ رہا ہے۔ ارے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہونا چاہیے، اگر فرمان بھی سن لے تو آ جانا چاہیے، لیکن وہاں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک نشانی نہ۔ عمیر بن وہب پھر سے واپس آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ مان نہیں رہا ہے، وہ خودکشی کر لے گا، وہ مر جائے گا اور اس کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا وہ میرے تمام حیت کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی حیت کو کون نہیں پہچانتا، آپ کی شکل و شباہت کو کون نہیں پہچانتا۔ حضور نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا یہ لے جاؤ اور اس کو بتا دو۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔
उमैर बिन वहब हुजूर का यामामा लेकर पहुंचे। देखते ही सफवान पहचान गए ये रसूलुल्लाह का मामा। वापस पलट आया सर झुका करके मेरे आका के पास खड़ा था। मेरे आका ने कहा सर झुकाओ नहीं, उठाओ, सर उठाओ। तुम जिस हालत में रहना चाहते हो तुम आजाद हो। अब कौन आजाद रहना चाहेगा? कौन आजाद रहना चाहेगा? हुजूर पाक ने जब इतना जुमला कहा तो सफवान ने कहा ऐसी दुनिया की आजादी से बेहतर है आपके तलवों के नीचे रहा जाए, आपके कदमों में रहा जाए। ये है पावर आने के बाद के मामलात। हुस्ने सुलूक कोई दुनिया वाला करके दिखाए। पावर आने के बाद आज भी जो नशेड़ी हुकूमतें बैठी हुई हैं, चुन चुन के जो मुकद्दमे लगाती हैं पिछली हुकूमतों के ऊपर, ये क्या है? ये सब इंतकामी जज्बा है। आज इनके पास पावर है, इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान हमको जेल में डाला था। तो तुम क्या समझते हो यहां खत्म हो जाएगा? तुम भी जाओगे, कोई और आएगा तुमको भी पहुंचाएगा, तुमको भी पहुंचाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को खत्म करना हो तो फतह मक्का की तारीख पढ़ो, ये हुजूर पाक की रहमत वाली तारीख पढ़ो, तभी अमन और अमान आएगा, बहाल होगा। अल्लाह का हजारहा करोड़हा शुक्र है कि मौला ने ऐसे वैसे ऐरे गैरे के दीन पर नहीं रखा, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर रखा। उनकी न मिसाल है, न कोई मसील है, न अखलाक में, न शबाहत में, किसी चीज में कोई उनका मसील नहीं है। अल्लाह करीम आखिरी दम तक हमें हुजूर के कदमों से वाबस्ता रखे। इसीलिए मेरे अजीजों, माँ बाप के भी अदब और एहतराम की जो बात की गई है कि माँ बाप का अदब और एहतराम वो किस वक्त, कि जब वो लोग ताकतवर हो और तुम छोटे हो, उस वक्त नहीं। उस वक्त तो हर बच्चा अपने माँ बाप का अदब करता है, क्योंकि माँ भी पावरफुल है, ताकत है उसको, बाप भी ताकतवर है, कमाता वही है, घर वही चलाता है, और बच्चा अभी जवान भी नहीं हुआ, छोटा है, तो अदब तो करेगा ही, डांट तो सुनेगा ही। कमाल उस वक्त है जब वो बुढ़ापे पर आ गए और उनके हाथ पांव नहीं चलते, कमाई का कोई जरिया नहीं, और तुम पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने ताकत भी दी, दौलत भी दी। अब देखा जाए कि तुम मां को झिड़क के बात करते हो या फिर वो अदब दिखाते हो। इम्तिहान तो उस वक्त है जब वो कमजोर हो जाए और तुम ताकतवर हो जाओ। इसीलिए कुछ लोग शोहर और बीवी के साथ हुस्ने सुलूक के जो मामलात हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूं। किस वक्त एतबार है इस चीज का? कोई अगर ये कहता है मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सुलूक करता हूं, तो अगर अच्छा सुलूक करता है तो ये देखा जाएगा कि किस वक्त कर रहा है। जब तेरी ताकत सब खत्म हो गई, अब तुझे बीवी की जरूरत पेश आई, उस वक्त अच्छा सुलूक कर रहा है, या उस वक्त जब वो कमजोर थी और तू ताकतवर था। इसीलिए मेरे अजीजों, ये सारी मिसालें देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अपने वालिदैन के अदब की जो मिसाल मिलती है। हुजूर के वालिदैन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके, लेकिन फिर भी हदीस में मिलता है उस वक्त नहीं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, उस वक्त की बात जब मदीने तैयबा में इस्लामी हुकूमत एस्टेब्लिश हो चुकी है। कैसर और किसरा थर्रा रहे हैं, हुजूर के नाम से कांप रहे हैं। जिस जगह सहाबा चले जाएं, फतह हो कामरानी उनके कदम चूम रही हो। उस वक्त जब गलबा था, गलगला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, एक बूढ़ी औरत आती है, हुजूर खड़े हो जाते और खड़े हो गए, सहाबा चौंक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली और बिछाया उस बूढ़ी खातून को बैठने के लिए। सहाबा ने पूछा, ये वो सरवरे किश्वरे रिसालत है, सैयदुल अंबिया है, जिसके कदमों को माथा लगाकर जिब्राइल बोसा देते हो, वो किसी बूढ़ी के लिए खड़ा हो जाए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस खातून का अदब क्यों? मेरे आका ने फरमाया, ये 2 साल मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा साजिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदब करके दिखाया है जब पावर था,
غلبہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک بوڑھی خاتون آئی، اور وہ بھی جنم دینے والی عورت نہیں ہے، دودھ پلانے والی دایا ہے۔ میرے عزیزو، ایک دو مثال نہیں، ہر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی تھے، کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک دشمن آ گیا، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوگا، صحابہ نیند میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بازو رکھی ہوئی تھی، اچانک ایک شخص آیا اور حضور کی وہ تلوار اٹھا لی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو وہ تلوار سونتے کھڑا ہے بالکل حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے کہ اب یہ تلوار چلانے والا ہے، اور اس شخص نے تلوار چلانے سے پہلے حضور سے پوچھا، بتا محمد تم کو مجھ سے کون بچا سکے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند آواز سے صرف اتنا کہا، اللہ۔ حضور پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی اس کو طاری ہو گئی۔ جیسی تلوار گری حضور نے اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں، جب کایا پلٹ جائے، پانسا پلٹ جائے، پاور دوسرے کے پاس آ جائے، اور اس وقت جو ہم کو ستایا ہوا آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے، تو پھر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ رگڑ دو اس کو، مسل دو اس کو، پرانا بدلہ لے لو۔ جب اس کے پاس پاور تھا تو مجھے پریشان کیا اس نے، طاقت کا استعمال کیا اس نے۔ حضور پاک کے پاس تلوار ہاتھ میں آئی، اب وہ کانپنے لگا۔ حضور نے پوچھا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے؟ وہ تو کافر تھا، وہ کافر تھا۔ حضور نے تو فرمایا تھا اللہ۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ تو وہ آزاد ہو کر کے گیا تھوڑی نا، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی قوم میں آ کر کے بتایا، میں نے ایک ایسے رحم دل انسان کو دیکھا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو اس نے تلوار چلانے کی بجائے مجھے مسکرا کر کے آزاد کیا۔ میرے عزیزو، یہ آسان بات نہیں۔ انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ پاور کا استعمال ہر آدمی اکثر غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قائد کل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لا کر کے دکھاؤ دنیا بھر کی طاقتیں جن کے پاس پاور آتا ہے، اس کے بعد وہ کس طرح کا رولنگ کرتی ہے۔ میں اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اگر بات، ہاں کبھی کبھار یہ درندے ہمیں ایسے بادشاہوں کی مثال لا کر کے بتاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، وہ تو عیاش بادشاہ تھے، نام مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ترکی کے انقلاب کے بعد مصطفیٰ کمال بادشاہ نام سے جو ریولوشن آیا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ترکی میں جو بادشاہ بنایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ اس نے تقریباً 10-11 سال حکومت کیا، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ قرآن پہ پابندی، اذان پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی۔ 11 سال کی حکومت میں نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال۔ نام ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، مثال لاؤ ایسی ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، کہ ان کے دور خلافت میں اگر آپ کو ہزاروں مثالیں رکھوں، پاور تھا، غلبہ تھا، طاقت تھی، تب پھر کس طرح کا استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو، نہتوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، برابر کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ دو پہلوان میدان میں لڑ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک طرف کنکر اور پتھر لے کر لڑنے والے بچے، اور ایک طرف پیٹروٹ میزائل پوری دنیا کو سپلائی کرنے والی ہائی ٹیکنالوجی پاور والی طاقت۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حقیقت میں بتاؤں، حق و باطل کے معاملات جب بھی ٹکرائے نا، برابری کبھی ہوئی نہیں، برابری ہوئی نہیں۔
ایک طرف 82 لوگ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان. 82 کا ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا کر دو. سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ڈبل تھے یہ ٹرپل تھے؟ نہیں، ارے کتنی گنا زیادہ. 80 لوگوں کے مقابل میں اگر 22,000 آئے تو کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ لیکن حق و باطل کی لڑائیاں ہمیشہ ایسی رہی. پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے. کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے، کس نے کہا؟ میرے عزیزوں، اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے، اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان. ہاں، دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو. حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے اور کچھ نہیں. ہاں، بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا. اسی لیے ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے، اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے. حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ
ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے, ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے, سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ, تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی, سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا, اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے, اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, وہاں کسی کی نہیں چلنے والی, کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے, شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں, اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں, ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے, نام بھی اسی سے پوچھیں گے, مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے, اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے, وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن, اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں, حدیث لینا ہی نہیں ہے, نہ بخاری, نہ مسلم, نہ ترمذی, نہ ابو داؤد, نہ نسائی, نہ ابن ماجہ, نہ مشکات, کوئی حدیث نہیں چاہیے, قرآن ہی چاہیے, صرف قرآن. قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی, کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے, ہاں قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے, کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں, سب کچھ قرآن میں ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت. وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم, تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ, یہ قرآن کہاں سے آیا, کون بتایا یہ آیت ایسی ہے. حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی, حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں, صرف قرآن, صرف قرآن. اے میرے عزیزوں, اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا, ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا, اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا, 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا, انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزوں, قرآن کو صرف گوگل سے نہیں, صرف فیس بک سے نہیں, بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو, تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ, بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے, ایک خصوصیت ہے عربی کی, ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں, کئی معنی آتے ہیں, عربی کی خصوصیت ہے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں, الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین, یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں, گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں,
सूरज को भी आयन कहते हैं, पानी से जो चश्मा निकलता है ना सोता, उसे भी आयन कहते हैं, और पूरी जात को भी आयन कहते हैं। कितने माने हो गए, सब डिफरेंट हैं। आंख को भी आयन, घुटने को भी आयन, सूरज को भी आयन, पानी के चश्मे को भी आयन, जात इंसान को भी आयन। तो अब अगर कहीं ये कह दे किसी ने ये कह दिया कि मेरी आयन से पानी आ रहा था, तो तर्जुमा करने वाला है कि हाँ मौलाना के घुटने से पानी आ रहा था। हाँ, या तर्जुमा ये करो शायद मौलाना के सूरज से पानी आ रहा। अरे मियां यहां सूरज कहां से आ गया? हाँ, अक्ल वाला इतना तो तर्जुमा करेगा। अगर ये कह रहे मेरी आयन से पानी आ रहा था तो शायद इनकी आंख से पानी आ गया। समझ में आया? हाँ, इतनी तो समझ माशाल्लाह हमारा मजमा रखता है। अगर मैं एक जुमला कह दूं तो तर्जुमा आप खुद ही कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं अरबी में कि आज आयन 6:30 बजे निकल गया, तो आप तर्जुमा क्या करेंगे? मौलाना का घुटना 6:30 बजे निकल गया, ये करेंगे? आप क्या करेंगे? सच बताओ। सूरज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अक्ल है, ये इतनी समझ है कि सूरज आज 6:30 बजे निकल गया, ये मतलब है। लेकिन आओ, जिसकी मत मारी जाती है, जिसके अंदर हिश्के मुस्तफा ना हो, कोर हो, वह ऐसे ही तर्जुमे करता है। दाल का मतलब होता है रास्ता छोड़ा हुआ, भटका हुआ। लेकिन कुछ अच्छे माने भी आते हैं उसके, कुछ अच्छे माने भी आते हैं। लेकिन अच्छे मक्खी को कहां नजर आते हैं? वो जिस्म में जहां जख्म होगा वहीं बैठेगी ना, जख्म जहां देखती वहां बैठेगी, क्योंकि मक्खी को पीप पीने का शौक है, खून पीने का शौक, अच्छी जगह नहीं बैठती। बहरहाल, बिला तशबीह बिला तमसील, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने फरमाया ववजदक दाल्लन फहदा, ऐ महबूब हमने आपको दाल पाया, तो कुछ लोगों ने यहां ये तीर मार दिया, ऐ रसूल हमने आपको भटका हुआ पाया तो अब हिदायत दे दिया, आपको गुमराह पाया तो हिदायत दे दिया। जालिमों, अगर रसूल ही गुमराह है तो फिर उम्मत को क्या हिदायत दे? वो खुद भटके हुए अगर थे तुम्हारे तर्जुमे के हिसाब से। बेइश्क़े मुस्तफा जब इस तरह की तुकबंदियां करोगे, तीर मारोगे, तो यही होगा। इनसे जाकर पकड़कर कोई पूछे कि रसूल गुमराह कब थे, कब थे कि अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया? अगर वो भटके हुए थे, गुमराह थे और अल्लाह ने उनको हिदायत दिया, तो हमारा अकीदा ही खत्म हो गया कि रसूल मासूम होते हैं, अकीदा ही खत्म हो जाए। इसीलिए फिर ऐसे जुमलों को समझने के लिए इश्क के इमाम के दरबार में जाना हो, जो हुजूर की मोहब्बत भी रखता हो। और वो बरेली के इमाम की बारगाह में जब हम पहुंचते हैं, पूछते हैं ववजदक दाल्लन फहदा का क्या मतलब निकलता है, तो वो इश्क में डूबी हुई जुबान से कहता है, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दे दिया। क्या तर्जुमा है? खुद रफ्ता का मतलब क्या हुआ? महबूब को ढूंढने के लिए कभी कोई इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इसको भटका हुआ नहीं कहते, अपने महबूब को तलाश में सरगर्दा है। तर्जुमा का हक भी अदा किया और बारगाह रसूल का अदब भी महफूज है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले नूर की जरूरत है, फिर रोशन किताब। अगर नूर ना हो तो रोशन किताब नहीं नजर आएगी। इसलिए नूर मुस्तफा का वास्ता जरूरी है, हवाला जरूरी है। इंशाअल्लाह इस बार हम जो भी तफसीर करेंगे वो नूर मुस्तफा की बरकत से करेंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे कि कोई तफसीर हमारी जिक्र मुस्तफा से खाली ना होने पाए, कोई तफसीर हमारी, कोई मजलिस और कोई महफिल हमारी जिक्र मुस्तफा से खाली ना होने पाए। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला है या रसूल अल्लाह वो तुम्हारी बदौलत मिला है। और अगर हमारी जुबानें तुम्हारा जिक्र ना करे तो फिर ये जुबान किस काम की है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जब हम उन्हीं के लिए आए हैं तो फिर क्यों ना उनका जिक्र करें। हम मुसलमान साथ में अल्लाह ताला का ये शुक्र बजा लाते हैं कि मौला तूने अपने हबीब के चाहने वालों की जमात में हमें बनाया है, हमें उस जमात में रखा
जो सुबह उठती है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहती है, और अपना सलाम नमाजों का फेरती भी है तो खड़े होकर या नबी सलाम अलैका कहती है। यानी मौला का ये कितना बड़ा एहसान है कि उसने अपनी इबादतों के लिए मस्जिद में बुलाया, लेकिन हमारी मस्जिदें इबादत खुदाबंदी के साथ साथ मदीने की तरफ तवज्जो भी दिला देती है, मदीने की तरफ रुख करना भी सिखा देती है। वो मस्जिद ही क्या जो मदीने का रुख नहीं दिखाती, वो मस्जिद ही क्या जो मुस्तफा के चेहरे की तड़प नहीं पैदा करती, दीदार की तड़प नहीं पैदा करती। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की वो तफसीर, पिछली तफसीरें होंगी, आप उसको भी सुन लें। हमने काफी सालों से जो तफसीरें की हैं मौजूद है, इसमें जो आयतें आई हैं इजमालन अगर मैं जिक्र करूं तो पहले अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ फरमाई। सबसे पहले जो शुरू हो रहा है युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ की। उसके बाद काफिरों की मजम्मत की कि कुछ काफिर ऐसे हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, उन्हें कुछ अब समझ में नहीं आएगा। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, उनके कानों को कुछ नहीं सुनाई देगा। क्या हक बात यहां पर मैं बताता हूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, नंबर 1 हुस्न यूसुफ। उस पर क्या हुआ? कट गई। औरतों ने जानबूझकर के काटा, क्या जानबूझकर काटा? वाकया मैंने सुनाया, जुलेखा ने बुलाया, अचानक कहा कि लीमू काटो, औरतों के हाथ से लीमू गिर गया और कटा क्या? अब इसको मुझे बताएं, औरतों ने काटा या खुद कटी? कट गई। अरे मियां, जानबूझकर के काटना अलग बात होती है, उसके लिए हिम्मत की बात है, जिगरे की जरूरत होती है। हाँ, अनजाने में कट जाए अलग मामला है। हुस्न यूसुफ को देखती रही और कट गई उनकी उंगलियां। लेकिन किसकी उंगलियां कटी? औरतों की। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। औरतों की भी क्या कटी? उंगलियां। 5 चीजें आला हजरत ने एक मिसरे में बयान की। पहला वाला जो मिसरा है, कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना। 5 चीजों को तवज्जो दो। किस पर कटी? हुस्न यूसुफ पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर। औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। क्या काटी? उंगलियां काटी, यानी खुद काटी नहीं, कट गई। अब इसके बदले में जब मेरे आका की बारगाह आती है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहां पर मिस्र की औरतें नहीं, मर्दान अरब, जो अरब पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है, वहां के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहां के अरब, या रसूल अल्लाह, अब मर्दान अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहां अरब के मर्द और वहां हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका, यहां तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहां सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं, मर्द। और फिर क्या आला हज़रत फरमाते हैं, वहां उंगलियां काटी, आका यहां तो गर्दन काट लेते हैं और वहां कट जाती हैं अनजाने में। आका यहां तो जान करके, देख करके अपने आप को पेश कर देते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, तेरे हुस्न का हाल ये है कि यहां मर्द अरब के अपना सर कटाने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हक तो ये है कि फिर वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये सहाबा वही हैं जो सूली पर चढ़ाए जाते थे, उनकी उंगलियां काटी जा रही, होंठ काटे जा रहे हैं, आंखों में सलाइयां फेरी जा रही हैं, कान काटे जा रहे हैं और हाथों पैरों का मुसला किया जा रहा है। तब भी वो सहाबा क्या कहते हैं, रसूल पाक सामने नहीं है, हुस्न को दिखाया नहीं जा रहा है कि देखें तो उंगलियां कट जाएं पता ना चले, होंठ कट जाए पता ना चले, आंखों में सलाइयां फिर जाए पता ना चले। नहीं, मेरे आका मदीने में हैं, सहाबी रसूल बांधे गए मक्का में, सिर्फ नामे मुस्तफा पर सूली पर चढ़ गए, होंठ कट गए, आंखों में सलाइयां फिर गई, उंगलियों कट गई, नाखून पकड़ से खींचे गए, फिर भी ये कहते हैं। मक्का वालों ने कहा, ए खुबैब, ए खब्बाब, क्या अच्छा होता तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता,
जलाल आया, कहा उसी वक्त जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये सहाबा का नारा था। कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह नबी होते तो अच्छा होता। सुन ए नादान, मैं रसूल पाक, मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के तलवे नाज पर कांटा भी छुपे मैं गवारा नहीं करता। ये हुस्न मुस्तफा की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है मेरे अजीजों। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इस हुस्न का हाल ही अलग है, उस हुस्न की बात ही अलग है। मेरे आका का हुस्न वो था कि सहाबा फरमाते हैं कि जैसे गुलशन में गुलाब है, जैसे गुलशन में गुलाब है, मगर आला हजरत फरमाते हैं दुनिया सारी देखती है बागीचे में गुलाब खिला है ना, बागीचे में गुलाब खिला है। एक गुलशन, गुलशन किसको कहते हैं? बागीचे को। बागीचे में मोगरा भी है, चंपा भी है और गुलाब भी है, चमेली भी है, लेकिन जब गुलशन में गुलाब खिलता है सबसे हसीन लगता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब फिक्र रखते हैं, इश्क रसूल में डूब कर कहते हैं दुनिया ने देखा है गुलशन में गुलाब खिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी जात तो वो है कि एक गुलाब है, सारा गुलशन इसी में खिला हुआ है। यहां गुलाब गुलशन में देखे हैं हम, गुलाब में गुलशन देखा जा रहा है, इसलिए कि आंखें एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, बीनी मुबारका एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, आपके लबहाए नाज एक फूल की तर्जुमानी कर रहे हैं, चेहरे अकदस में अलग अलग एक रंगत है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि यहाँ तो एक गुलाब में सारा गुलशन समाया हुआ है, हुस्न यूसुफ है। अजीज़ान गिरामी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात थी। जहाँ आप दूसरे नबियों को जो कमालात दिए गए, उन कमालात का अगर मैं जिक्र करूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखाई। परिंदा जिंदा होता है ना, उड़ता भी है, देखते हैं, चीं चीं भी करता है, कां कां भी करता है, जानते हैं परिंदे। और परिंदे क्या कह रहे हैं ये हो सकता है आपको नहीं मालूम, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी बताती हैं, कुरान में भी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, वो समझते थे। तो कोई अगर ये सवाल करे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे या नहीं, अरे नादान, ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, वो सारी मखलूक के रसूल हैं। अगर अपने तमाम मखलूकात की जुबान ना जाने तो वो रसूल कैसे है? हर एक की बोली जानते थे। हाँ, अगर वाकयात की रोशनी में चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, हमें तो वाकया मिला, सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुन रहे थे, हुदहुद की बात सुन रहे थे, कुरान में है, परिंदों की बोलियां सुन रहे थे, लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के बाहर जब एक जंगल के साथ किनारे जाता था, हमेशा मुझे दूर से किसी के सलातो सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। जब भी गुजरते थे वहां से कोई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहता था। मैं घबराता था, इस जंगल में, इस बयाबान में मेरे नबी को कौन सलाम करता है? जिन्नात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। एक दिन पूछ लिया, आका इस भरे जंगल में आपको कौन सलाम करता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, कहा ए अली ये पहाड़ देख रहे हो? कहा हाँ। इस पर एक पत्थर है? कहा हाँ। उस पर कोने पर एक जो पत्थर है, वो पत्थर रोजाना मुझ पर सलाम भेजा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका सलाम। अब मैं यहाँ बात बताऊं, यहाँ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे कुरान, और यहाँ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पत्थरों की बोलियां समझ रहे हैं। जिस रसूल को वो पत्थर सलाम भेज रहा है, सुना किसने पहले? उस पत्थर की बोली समझी किसने पहले? वो बाबुल इल्म हैदर करार अली मुर्तदा, वो नबी नहीं, उम्मती जब पत्थर की बोली समझता है तो रसूल किसकी बोली ना समझते हो? किस किस की बोली ना समझते हो? परिंदों की बोलियों की बात आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर की बोली। एक बात ये भी समझ लें आप, पत्थर तो कभी हमने उड़ते हुए भी नहीं देखा, आवाज करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन नबी सलाम करते हुए सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में मेरे आका मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, साहबा फरमाते हमने देखा पूरी मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी। कहीं से कोई बच्चा रो रहा हो, हल्की 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 आवाज। साहबा इधर उधर देखने लगे, कहीं कोई बच्चा दिखा नहीं।
تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی. یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بن گیا تو اس خود لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی. یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی. جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی. عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں. یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں. پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا. یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا. وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی. ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی، مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے مورتی ہے اس کا پجاری ہے پوجا کرتا ہے. اچانک ایسا ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے. کون؟ پتھر. مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی. جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا. اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے، پتھر بولنے لگا. یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بولوایا جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو. سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا. ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا. پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو. تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں. حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی. خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے. ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے. حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے. اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا. سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے. جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی. جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے. حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے.
کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا۔ یہ بول رہا تھا، میں کہتا ہوں اے پتھر، کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے، اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا، شروع سے ساری نعمتیں نکال لی، نہیں۔ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بہت اولاد والے تھے، کافی بیویاں آپ کی تھیں، 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں، کئی اولاد آپ کی تھی، مویشی تھے، جانور تھے، جائیدادیں تھیں، باغیچے تھے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس۔ لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا، اب آزمایا جائے۔ پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں، ضائع کی گئیں، ان کے جانور مرے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، باغیچے ہلاک ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی، بہت تیز بخار آپ کو رہتا، یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا، اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا۔ لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ صبر ان کا معجزہ تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے۔ آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے نے آنکھ کھولی، مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں دور رکھا جاتا تھا۔ اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا، ماں کے پاس نہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے۔ کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے،
कौन गम के आंसू नहीं रोता? एक बच्चा जो अपने घर से जाता है होश हवास में, मुझे मालूम है मेरे अजीजों हिजरत क्या चीज होती है, जब छोड़ करके अपने अजीजों को जाते हैं। उस रसूल को, जिंदगी पाक को पढ़ो, ये सब्र नहीं है तो और क्या है, जो पैदाइश के पहले दिन अपनी मां से 150 किलोमीटर दूर हलीमा सादिया के साथ